ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ سب سے پہلے اس ذرا ویڈیو تو نہیں میں دکھاؤں گا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک میں ویڈیو سناتا ضرور ہوں۔ آواز سنیے گا، آواز سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کو آن کر اس کو دکھائیے۔ مرشد کے گھر والے، مرشد کے چبوترے والے، مرشد کے واٹس ایپ والے، مرشد کے گروپ والے، سب کو میری طرف سے بددعا ہے۔ روزے رسول پہ کھڑی ہوں، عذاب آئے تم لوگوں کی زندگی میں، دوسروں کی بیٹیوں پہ الزام لگاتے ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں؟ اچھا، اب پتہ نہیں بہتان ہے یا نہیں ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو روضہ رسول پہ کھڑے ہونا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہونا، کسی مندر میں کھڑے ہونا، کسی آشرم میں، کسی چرچ میں، کسی عبادت گاہ میں کھڑے ہو کے کسی بھی انسان کے لیے کوئی بددعائیں دینا اینڈ ایوری تھنگ، یہ انتہائی جب وہ انسان بہت کمزور فیل کرتا ہے اور بے بس محسوس کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہاں جا کے تو اپنے خدا سے، اپنے نبی سے، یا اس سے جو بھی اس کا بھگوان ہے یا جو بھی خدا ہے، جیسس کرائسٹ ہے، جو بھی ہے، اس کے سامنے جا کے اپنی لائک وہ بپتا کرتا ہے اینڈ ایوری تھنگ۔ اور دیکھیے، اس خاتون نے تو خیر اس کو نہ صرف کیا بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیا اس بات کو، یعنی اس بات کو وہاں پہ ڈال کے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کسی بھی خیر بہتان لگانا ایک خود میں ایک بہت بری بات ہے۔ انسان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، کسی کی بھی عزت کو اس طرح سے وغیرہ کسی کا لائک، تو اس کے اوپر تو کافی سارے قوانین بھی ہیں تو اگر آپ قانونی طور پہ اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران میں جس تکلیف سے وہ ایک انسان گزرتا ہے، وہ تکلیف کافی لائک بہت ذہنی اذیت اور بہت بدنامی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے میرے خیال سے آپ معاف کر دیں کسی کو بھی، اور میرے خیال سے اس کے لیے ایسے جو شخص اس طرح کی گھٹیا حرکتیں اور بڑی گری ہوئی باتیں کرتا ہے، وہ تو اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے اس کو، لائک نہ صرف اس کو معاف کر دینا چاہیے بلکہ اس کی ذہنی حالت پہ افسوس ہونا چاہیے، اور اس کو لائک اس کے لیے آپ کوئی لائک بتائیں کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سائیکالوجسٹ، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس، یا اس کو مشورہ کسی کے ذریعے دے دیں کہ بھائی آپ لائک بھائی یا بہن، آپ یہ جو کچھ کر رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو آپ کو تو بالکل یعنی میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس انسان کے ساتھ میں نے اکثر دیکھا ہے ایسے کئی لوگوں کو، جو لوگ ایک خاص حد کراس کرتے ہیں اور پھر وہ ظاہرہ جرائم کی دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک جرم ہے، کسی بھی انسان کو بہتان لگانا، کسی کا اشارہ کرنا، تو ایکچولی ایک کرائم کمٹ کیا ہوا کسی بھی شخص نے، تو اس کی سزا، اس کی ظاہرہ ایک قانون نے اس کی سزا بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس سزا سے پہلے لائک یہ کہ اچھا ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ پتہ نہیں کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں اور سنی سنائی بھی بات ہوگی، سارا پتہ بھی ہوگا کہ بڑی مشہور کہی ہوئی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اس کے دل میں خدا بستا ہے، پہلی بات تو اس لیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا باقی تمام چرند پرند کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح اور کسی بھی چیز کی طرح تو خدا کی ایک مخلوق ہے، اور خاص طور سے انسانوں کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ 70 ماؤں کے برابر اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے پیار کرتے ہیں، کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے آپ اس انسان کو دیکھیے، اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگ رہا، کوئی آپ کے ایشوز ہیں، کوئی پرابلمز ہیں، کوئی بھی ایسے ہیں، تو اپنے رستے جدا کر لیں، لائک رستہ علیحدہ کر لیں، کہیں اور چلے جائیں، یا کوئی بھی لائک یہ اپنی وہ جو عزت، مان، مریادہ، اور وہ اس کے لیے لائک آپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسے میں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بے وقوفی کی بات ہے۔ میرے خیال سے ہجرت تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی،
تو ہجرت کر جانی چاہیے ایسی جگہوں سے، اور ایسے لوگوں کو معاف کر کے ان کو لائک بھول جانا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی فون نمبر ہے تو اس فون نمبر کو آپ بدل دیں، لائک فون نمبر بدل کے تو اس کو آپ، یا پھر آپ فون نمبر بلاک کر دیں. اور اگر بلاک کرنے سے بھی وہ، تو کئی طریقے ہیں کسی بھی انسان سے لائک خلاصی کروانے کے نا، اپنے طور پہ. اس کو آگے، اس سے آگے اگر کوئی شخص آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی عزت کے لیے کچھ زیادہ ہی اس نے کچھ ایکسٹرا قدم اٹھا لیے، تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو قانون کی مدد لینی چاہیے. قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قانون کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے، اور قانون جو ہے وہ انسان کا لائک اچھا. کچھ لوگ نا، میں جب کسی سے بات کرتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں جی اصل میں جی یہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں، پاکستان جیسے ممالک، اور یہ یہاں پہ بہت غربت افلاس کی وجہ سے یہاں کا تو قانون بھی فور سیل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے ایسا نہیں ہے. خاص طور سے پاکستان کی میں بات کروں، میں ابھی آج ہی میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے جو وکلاء کی، جو وکیلوں کی ایک بہت بڑی ایک وہ چلی تھی، ایک موومنٹ چلی تھی، جس نے قانون کو لائک اس پورے پاکستان میں اس کا وہ کرنے کے لیے پھر جمہوریت بحال ہوئی تھی، یا یہ جو کچھ بھی ہے. تو یہاں کے لوگ جو ہیں نا، وہ باقی تیسری دنیا کے لوگوں کی نسبت زیادہ باشعور ہیں. لائک ہیں تو تیسری دنیا کا ملک ہی ہے، لیکن یہاں کے لوگ باشعور زیادہ ہیں. یہاں کے لوگوں میں ماشاءاللہ بہت میں تو سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ذہین ترین لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پائے جاتے ہیں. بس ذرا تھوڑا سا یہ سب لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے، سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ یا کوئی بھی اور ایک دو چیزوں کی وجہ سے. ادروائز انفرادی طور پہ ہر انسان یہاں کا بہت ہی ذہین، بہت ہی پیارا، بہت ہی ماشاءاللہ خوش اخلاق. آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے، پوری دنیا میں سب سے جو اخلاقی طور پہ جن کی وہ مثال دی جاتی ہے پاکستانیوں کا، ان میں بہت بڑا ان کا نمبر ہے ان کا ماشاءاللہ. اور باقی رہی بات یہ چھوٹے موٹے جو بھی ماحول، اور یہ سارا جو میڈیا نے جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے بارے میں جو بدنامی ہے، جو کچھ کیا ہوا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاند پہ تھوکنے سے کیا ہوتا ہے؟ لائک چاند تو چاند ہی رہتا ہے ماشاءاللہ. تو بہت بہرحال گمان اچھا رکھنا چاہیے. اور اپنے آپ کو جو بات میں نے سٹارٹ کی کہ معاف کر دینا چاہیے. کوئی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دل سے بھلانے کی کوشش کرنی چاہیے. ذہن تو نہیں بھلا سکتا، ذہن کا بھلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کم از کم دل سے آپ اس کو بھلانے کی تھوڑی سی آپ کوشش کر کے، آپ کچھ اور لائک زندگی کے اور وہ ہوتے ہیں جو مصروفیات ہوتی ہیں زندگی کی، اور زندگی میں اور بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ ہر انسان کے ایجوکیشن، کیریئر، اس کے لائک جو بھی اس کے دوسرے جو پیشنز ہیں، جو شوق ہیں، لائک ان کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو ماشاءاللہ چلاتے رہیں. کسی ایک انسان کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب کرنا میرے خیال سے یہ ذرا تھوڑی سی کم عقلی ہے. اپنے آپ کو اتنا زیادہ جذباتی اور سارا وہ نہ کریں، اور ایسے آدمی کو یا عورت کو یا کسی کو بھی اس کو آپ لائک اس پہ ترس کھائیں، اور اس کے لیے اگر یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تو اس کو لائک اپنے ذہن سے نکال دیں، اور آگے لائک اپنی زندگی کے روز جو صبح ہوتی ہے، کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی، تو اس طرح کی کبھی کبھار وہ میرا دل چاہتا ہے اس طرح کی بات کرنے کو. وہ میں نے اس کا دیکھا کہ وہ بیچاری لائک شی واز لائک وہ روزہ رسول میں مسجد نبی میں کھڑی ہو کے اور بد دعائیں دے رہی ہے کسی کو. دیٹ واز ٹو مچ. میرے خیال سے اس کے لیے بھی، اس بیچاری خود کے لیے بھی، اور جس کے لیے وہ بد دعائیں کر رہی ہے، تو میرے خیال سے دونوں کے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں یار. آئی سو دیٹ، اور مجھے بہت ان کے لیے، ان دونوں کے لیے بہت ہمدردی محسوس ہوئی کہ خدا ان دونوں کے حال پہ رحم کرے. تو اینی ویز آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے چینل پہ آتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور وقت آپ کے ساتھ اسی طرح کسی اور موضوع پہ بات کروں گا. اس دوران میں آپ میرے سانگز انجوائے کیا کریں، میوزک انجوائے کیا کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.